جناب اسما بنت امیس، حضرت میمونہ فضہ سلام اللہ علیہما، اور تیسرا نام ام ایمن، ان کا اصل نام برکہ ہے۔ ان کو ایمن کے ماں کی نسبت سے ام ایمن کہا جاتا ہے۔ جب یہ مکے جا رہی تھیں تو راستے میں ان پر شدید پیاس کا غلبہ ہوا۔ انہوں نے جناب سیدہ کا واسطہ دے کر خدا سے پانی مانگا، آسمان سے ڈول نازل ہوا اور ان کے لیے اس کا انتظام تھا پیاس بجھانے کا۔ اب جب انہوں نے اسے پیا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ پینے کے بعد تو نہ کوئی کھانے کی حاجت رہی نہ پینے کی حاجت رہی۔ وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ، پروردگار ہمیں سیراب کرنا امام زمان کے جد امجد رسول خدا کے حوض کوثر سے، آپ ہی کے کاس گلاسوں سے اور آپ کے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں کاس کوئی بھی ہو، اگر ہاتھ مصطفیٰ کا ہو تو ذائقہ مرتضیٰ کا آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ یہ واقعاً بڑا شرف ہے، کچھ بھی نہ ملے اگر پیغمبر کے ہاتھ سے آب کوثر ملے تو ریّن رویّن حنیّن سائغن، کیا خوشی ہوگی، کیا فرحت ہوگی، کیا سکون ہوگا، کیا ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ لا ظمأ بعدہ، اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اور دعائے نطبہ کے آخر میں وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بِيَدِهِ بِكَاسِهِ وَبِيَدِهِ رَيًّا رَوِيًّا حَنِيًّا سَائِغًا لَا ظَمَأَ بَعْدَهُ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں سیراب کر دے، وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ، ہمیں پلانی دے، ہمیں سیراب کر دے۔ سیراب جب کسی کو کیا جاتا ہے تو سیرابی اسے کہتے ہیں کہ جہاں پھر اس کے بعد کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہو۔ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خدمت گزار خواتین میں ایک معتبر نام۔ البتہ نماز حاجات الگ موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طریقہ ہے خدا سے رابطہ قائم کرنے کا، اور یہ طریقہ سکھایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ علی سکھائیں اور قرآن نے نہ بتایا ہو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کیجئے نماز سے اور روزے سے۔ کیا بھلا یہ آیت آپ پر آئی تھی؟ یہ آیت تو اللہ کا رسول پر آئی تھی، اور اللہ کے رسول پر آئی تھی اور آپ کے بیان کرنے سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سنائی تھی۔ کیا مطلب پورا قرآن آپ کے پاس تھا؟ یہ تو آپ کے اختیار انتخاب کا مسئلہ کہ آپ نے سورہ مبارکہ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ کیا اللہم صلی اللہ، کیا یہ 10 آیات ہی مولا جانتے تھے، یا پورا قرآن؟ اگر امام کا فرزند آغوش مادر میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو، بیٹا ایسا ہو تو پھر باپ کیسا ہوگا؟ وہ آغوش زہرا ہے، یہ آغوش پدر زہرا ہے، وہ حسن ہے، یہ ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو آپ نے قرآن کی آیات پر عمل کر کے ہمارے اور آپ کے راستے آسان کر دیے۔ امام جب بھی کبھی کسی اہم کام کے لیے گھر سے روانہ ہوتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو طریقہ بتاتے تھے کہ دیکھو تم کبھی اگر اہم کام پر جانا تو یاد رکھنا سنت علی ابن ابی طالب ہے، نماز پڑھ کر جانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نماز جو امام علیہ السلام سے روایت ہوئی
اس کے دو انداز ہیں، ایک نماز اللہ کے لیے خالصتاً واجب نمازوں کے مسئلے میں، اس میں تو آپ کی حاجت، آپ کی رغبت سوائے اطاعت خدا کے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان نمازوں کے ساتھ کہ جن میں خود معصومین نے حاجت طلب کرنے کا طریقہ بیان کیا، ان میں سے بہت ساری کتابوں کے حوالے آج اس کتاب سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کتاب مکارم الاخلاق سے اس نماز کو بیان کیا۔ نیت نماز استغاثہ، نماز استغاثہ 2 رکعت بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ، کہ جب کوئی بڑی اہم حاجت درپیش ہو تو انسان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک تیاری کرے، برتن میں پانی لے اور اس پاک اور پاکیزہ برتن ہو اور پاک اور پاکیزہ پانی ہو، اور لے کے اس کو کور کر کے رکھ دے، ڈھک کے رکھ دے، اور بستر پہ چلا جائے، آرام کرے۔ نماز شب کے وقت، نماز شب سے پہلے اٹھے اور اس برتن سے 3 گھونٹ پانی پیے، اس برتن سے 3 گھونٹ پانی پیے۔ ہم سوچ رہے تھے میں نماز پڑھنا ہے، یہ کہاں لگا دیا، یعنی رات سے تیاری کرنا ہے۔ 3 گھونٹ پانی پینے کے بعد جو باقی پانی بچا ہو، اتنا پانی ہونا چاہیے کہ اس پانی سے وضو ہو سکتا ہو، تو 3 گھونٹ پانی پینے کے بعد آپ باقی پانی سے وضو کیجئے، اور وضو کر کے، یہ واحد مستحب نماز ہے جس کے لیے اذان اور اقامت کی روایت بیان کی گئی۔ اذان کہیے اور اقامت کہیے، ورنہ عام طور پر اذان اور اقامت نماز پنجگانہ سے مخصوص ہیں۔ اذان اور اقامت کہیے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس میں کوئی سورہ خاص بیان نہیں ہوا، بس شکل نماز فجر، سورہ انا انزلنا رکعت اول میں الحمد کے بعد، رکعت دوم میں سورہ قل هو اللہ احد 1 مرتبہ، جیسے صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ البتہ ان صورتوں کے بعد اب باقی طریقہ مختلف ہے کہ حالت قیام میں 2 سورے مکمل پڑھنے کے بعد یا غیاث المستغیثین 25 مرتبہ، یا غیاث المستغیثین 25 مرتبہ، حالت رکوع میں، رکوع کے ذکر کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، حالت رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدے اولا میں سجدے کے ذکر کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدے اولا پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھتے، اس بیٹھنے کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدہ ثانیہ میں ذکر سجدہ کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، سجدہ ثانیہ سے سر اٹھا کر بیٹھنے کے بعد 25 مرتبہ یا غیاث المستغیثین، 150 مرتبہ مکمل ہو جائے گا یہ جملہ رکعت اول مکمل ہوتے ہوتے، اور 2 رکعتوں کا مطلب 150 مرتبہ یہ جملہ 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گا، 150 اور 150 300 مرتبہ یا غیاث المستغیثین۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر 30 مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، بہت آسان سا لفظ ہے، من العبد الذلیل، من العبد الذلیل الی مولا الجلیل، ایک عبد ذلیل کی طرف سے ایک کریم مالک اور مہربان کی بارگاہ مقدس میں، عبد ذلیل اور مولا الجلیل، من العبد الذلیل الی المولا الجلیل، 30 مرتبہ اس جملے کی تلاوت کیجئے، اس کے بعد اپنی حاجت پیش کیجئے۔ الفاظ ہیں اور روایت کے ایسے حاجت پوری ہوگی جیسے تیزی کے ساتھ بارش اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو انسان حاجتیں تو بہت رکھتا ہے، البتہ پوری وہی ہوتی ہیں، وَلِيَ فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا،
اس میں میرے لیے صلح بھی ہو اور تیری رضا بھی ہو، تو اس حاجت کو پروردگار پورا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو یہ 2 رکعت نماز، یہ نماز شب سے پہلے رات کے پورے انتظامات کے ساتھ